بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم خبر متواتر پر کلام کر کے آ چکے، جس میں ہم نے خبر متواتر کی تعریف اور خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس پر تفصیلی طور پر کلام کیا ہے۔ آج کے سبق میں خبر متواتر ہی کے حوالے سے جو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کو بھی ہم بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان اعتراضات کا جواب بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا جو شارح علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى بِقَتْلِ عِيسَىٰ علیہ السلام وَالْيَهُودِ بِتَعْبِيدِ دِينِ مُوسَىٰ علیہ السلام فَتَوَاتُرُهُ مَمْنُوعٌ فَإِنْ قِيلَ خَبْرُ كُلِّ وَاحِدٍ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ وَضَمُّ الظَّنِّ إِلَى الظَّنِّ لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ وَأَيْضًا جَوَازُ كِذْبِ كُلِّ وَاحِدٍ يُوجِبُ جَوَازَ كِذْبِ الْمَجْمُوعِ لِأَنَّهُ نَفْسُ الْأَحَادِ قُلْنَا رُبَمَا يَكُونُ مَعَ الْاجْتِمَاعِ مَا لَا يَكُونُ مَعَ الْانْفِرَادِ كَقُوَّةِ الْحَبْلِ الْمُؤَلَّفِ مِنَ الشَّعَرَاتِ فَإِنْ قِيلَ الضُّرُورِيَّاتُ لَا يَقَعُ فِيهَا التَّفَاوُتُ وَالِاخْتِلَافُ وَنَحْنُ نَجِدُ الْعِلْمَ يَكُونُ الْوَاحِدُ نِصْفَ الْاثْنَيْنِ أَقْوَى مِنَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ اسكندر والمتواتر قد أنكرت إفادته العلم جماعة من العقلاء كالصومانية والبراهيمة قلنا هذا ممنوع بل قد يتفاوت أنواع الضرور بواسطة التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام وقد يختلف فيه مقابرة وعنادا كالسوفسطائية في جميع الضروريات۔ تو یہ رہی آج کی عبارت۔ آئیے اعتراضات کو دہراتے ہیں اور ساتھ ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى سے معترض ایک اعتراض کرتا ہے۔ معترض کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی خبر بہت سارے لوگوں نے ہر زمانے کے اندر دی ہے، تو یہ بھی تواتر ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ یقینی ہونا چاہیے، حالانکہ اس کو کوئی بھی نہیں مانتا اور اس کا انکار ہی کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، خبر متواتر تھی اور خبر متواتر ہونے کے باوجود بھی علم حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کا انکار کیا گیا ہے۔ اس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی ہمیشہ رہنے کی خبر دی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ رہے گا، تو کہتے ہیں یہ بھی بہت سارے لوگ ہر دور کے اندر دیتے آئے ہیں، تو اس سے بھی علم حاصل ہونا چاہیے، حالانکہ اس کو بھی نہیں مانا جاتا اور اس کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیں تواتر ہے لیکن علم حاصل نہیں ہو رہا بلکہ اس کا رد کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گیا اعتراض؟ جی، تو آئیے پہ اس کی عبارت دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى بِقَتْلِ عِيسَىٰ علیہ السلام، کہہ رہے ہیں بہرحال نصارہ کا خبر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی، والیہودی اور یہودیوں کا خبر دینا بتعبید دین موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ہمیشہ رہنے کی، تو فتواترہ ممنوع، جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر تواتر نہیں ہے اور یہ تواتر ممنوع ہے۔ تواتر ممنوع کیوں ہے؟ پہلے تو آپ یہ سماعت کر لیں کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں نصارہ اور یہود، یہ ایسے گروہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین میں ہی تحریفات کر دی ہیں۔ تو جب یہ لوگ اپنے دین میں ہی تحریفات کر چکے ہیں تو عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال قرار نہیں دے سکتی۔ جنہوں نے اپنے دین کو ہی نہیں چھوڑا تو وہ جھوٹ پر متفق ہونا ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے اور وہ جھوٹ پر متفق ہو سکتے ہیں، لہذا ان کا تواتر چاہے جتنی بھی یہ تعداد میں ہوگا نہیں مانا جائے گا اور عقل ان کے تواتر کو ممنوع ہی قرار دے گی۔ یہ تو بات ہوگی، دونوں کو ملا کر بات ہوئی۔ اور عیسائیوں کی خبر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے، تو ان کا تواتر بھی ممنوع ہے، کیونکہ ابتداءً صرف 4 نصرانی تھے اور 7 یہودی تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر دی تھی، تو شروع سے ہی تواتر نہیں بنا، تو اس وجہ سے یہ تواتر جو ہے وہ علم کا فائدہ نہیں دے گا، شروع سے ہی تواتر نہیں بنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب رہ گیا یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ہمیشہ رہنے کی خبر دینا، یہاں پر بھی تواتر نہیں ہے۔
ویسے یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہودیوں کا کہ تم ہفتے کے دن کو مضبوطی سے تھام لینا جب تک کہ زمین و آسمان ہیں. تو وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دین ہمیشہ رہے گا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر فرمایا بھی ہے تو وہ اس لیے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا اور ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز رہنا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کے ہمیشہ رہنے کی کوئی خبر نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہودیوں کا تواتر رہا ہی نہیں تھا. یہ بادشاہ جو تھا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا بخت نصر، کہ جس نے روئے زمین پر حکومت کی تھی. ایک قول کے مطابق وہ نصرانی تھا اور ایک قول کے مطابق وہ مجوسی تھا. اس نے اس وقت کے یہودیوں کو نشان عبرت بنا دیا تھا اور ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا تھا. اتنے یہودی اس نے قتل کیے تھے کہ خون کی ندیاں بہہ گئی تھی اور کوئی یہودی اس نے نہیں چھوڑا تھا. تو ایک آدھا اگر کہیں پر چھپ چھپا کر رہ بھی گیا تھا تو چھپ چھپا کر رہنے یا چند لوگوں کے رہنے کی وجہ سے تواتر نہیں رہتا، تواتر ختم ہو جاتا ہے. تو یہودیوں کا اس حوالے سے تواتر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تواتر رہا ہی نہیں تھا. اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے خبر دینے میں بھی تواتر نہیں رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا رد بھی فرمایا ہوا ہے. یہودیوں کی بات کا رد جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں. تو لہذا فتواترہ ممنوع، تو یہ تواتر جو ہے ممنوع ہے جو معترض نے اعتراض کیا تھا. بات سمجھ آئی جناب؟ اگلا اعتراض دیکھیں، کل گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا جب شارح یہ فرما رہے تھے کہ فہا ہونا امران ہے، کہ یہاں دو امر ہیں، اور فرما رہے تھے کہ ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ متواتر جو ہے وہ علم کا فائدہ دیتا ہے، اور خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے. یہ پہلا امر تھا کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے. تو معترض اس پر اعتراض کرتا ہے کہ دیکھیں خبر متواتر جو دی جا رہی ہے ان میں سے ہر ایک بندہ آ کر خبر دے رہا ہے، تو ہر ایک کی جو خبر ہوگی یہ تو زن کا فائدہ دے گی. ہر ایک کی خبر کیا ہے؟ زن کا فائدہ دے گی. اور زن کو زن کے ساتھ ملایا جائے تو وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا. زن کو زن کے ساتھ ملایا جائے تو یقین کا فائدہ نہیں دیتا. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے؟ تو یعنی ان میں سے تو ہر ایک بندہ آ کر خبر دے رہا ہے، تو ہر ایک کی خبر تو زن کا فائدہ دیتی ہے. تو یقین کا فائدہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ زن کو زن کے ساتھ ملائیں گے یقین کا فائدہ نہیں ہوتا؟ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض اسی پر معترض یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں جھوٹ کا امکان موجود ہے. تو ہر ایک کے بارے میں جھوٹ کا جب امکان موجود ہے تو یہ امکان یعنی ہر ایک کے بارے میں جو جھوٹ کا امکان ہے، یہ ان میں سے ہر ایک کا جھوٹ کا امکان یہ مجموعے کے جھوٹ کے امکان کو لازم کرتا ہے، کیونکہ وہ مجموعہ جو بنا ہے وہ ایک ایک سے مل کر ہی تو بنا ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے؟ سمجھ آیا اعتراض؟ اس کی عبارت اور ترجمہ سماعت کریں. فرماتے فَإِن قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے کہ خبر کل واحد، کہ ہر ایک کی جو خبر ہے لا یفید الا الظن، یہ فائدہ نہیں دیتی مگر ظن کا، وَضَمُّ الظَّنِّ إِلَى الظَّنِّ لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ، اور ظن کو ظن کے ساتھ ملایا جائے یا ظن کا ظن کے ساتھ ملانا لا یوجب الیقین، یہ یقین کو واجب نہیں کرتا، یعنی اس سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح دوسرا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ایدن فرماتے ہیں جواز کذب کل واحد، کہ ہر ایک کے جھوٹ کا امکان یوجب جواز کذب المجموع، یہ مجموعے کے جھوٹ کے جواز کو اس کے ممکن ہونے کو لازم کرتا ہے. لأنہ نفس الاحاد، اس لیے کہ یہ مجموعہ ہے یہ بھی تو نفس احاد ہے، یعنی ایک ایک سے مل کر ہی بنا ہے. تو اب معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیتے ہیں، اس کا خلاصہ سماعت کر لیں. شارح فرماتے ہیں کہ آپ نے کل افرادی اور کل اجماعی میں فرق ہی نہیں کیا، آپ نے دونوں کو ایک حکم میں ہی اکٹھا کر دیا، حالانکہ دونوں میں فرق ہے کہ بعض اوقات اجتماع کے ساتھ وہ قوت اور وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے جو انفراد کے ساتھ قوت حاصل نہیں ہوتی.
جی آپ ہر ایک کے اعتبار سے یعنی من حیث الافراد دیکھ رہے ہیں، الگ الگ فرد کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ من وجہ مجموع کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یعنی اس اعتبار سے دیکھیں کہ اتنے افراد کا اجتماع ہو چکا ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اجتماع کے ساتھ اتنی قوت اور اتنی طاقت حاصل ہو جاتی ہے جو انفراد کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دیتے ہیں شارح، بڑی عام سی مثال دی، فرماتے ہیں جیسے کہ بالوں سے بٹی ہوئی رسی، بالوں سے بٹی ہوئی رسی کو وہ قوت حاصل ہے کہ جو ایک ایک بال کو قوت حاصل نہیں، یعنی ایک ایک بال اگر توڑنا چاہے تو ہر ایک توڑ سکتا ہے، لیکن انہی بالوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، ان کا مجموعہ بنا لیا جائے اور ان کو بانٹ لیا جائے تو وہ رسی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کا توڑنا پھر آسان نہیں ہوتا۔ تو شارح جواب دیتے فرماتے ہیں کہ اجتماع کے ساتھ وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جو انفراد کے ساتھ قوت حاصل نہیں ہوتی۔ جی سمجھ آیا؟ فرماتے قلنا، ہم نے کہا کہ ربما یکون مع الاجتماع، کے بعض اوقات اجتماع کے ساتھ وہ قوت حاصل ہوتی ہے ما لا یکون مع الانفراد، جو انفراد کے ساتھ قوت حاصل نہیں ہوتی، کقوت الحبل المؤلف من الشعارات، جیسا کہ اس رسی کی قوت کہ جو بٹی گئی ہے، جو بانٹی گئی ہے، من الشعارات بالوں سے۔ ایک اکیلا بال تھا تو وہ طاقت حاصل نہیں تھی جی، لیکن اس کی جب رسی بٹ گئی تو اب اس کو وہ طاقت اور قوت حاصل ہو گئی جو ایک ایک بال کو قوت حاصل نہیں تھی۔ جی تو یہ پہلے امر پر اعتراض تھا۔ پہلا امر یہ تھا کہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ دوسرا اعتراض جناب ہوتا ہے دوسرے امر پر، اور دوسرا امر ہم یہ بیان کیا تھا شارح نے کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ مستدل ہے، غیر مستدل ہے، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جن کو علم حاصل کرنے کے طریقے کی طرف کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، مقدمات کو ترتیب دینے کی طرف کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، ان کو بھی اس سے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس پر معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، تو معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے حضرت صاحب بدیہی کے اندر تفاوت اور اختلاف نہیں ہوتا، جبکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں تفاوت یعنی فرق بھی ہوتا ہے اور اختلاف بھی ہوتا ہے۔ جی دکھائیں ان کا، دیکھیں 1 2 کا نصف ہے، یہ بھی ہمیں خبر متواتر سے پتہ چلا جی، اور اسی طرح ہمیں بادشاہ اسکندر کے وجود کا علم بھی تواتر سے حاصل ہوا، لیکن 1 2 کا نصف ہے جی، یہ زیادہ روشن اور زیادہ واضح ہے، جبکہ بادشاہ اسکندر کا وجود اتنا روشن اور واضح نہیں، حالانکہ دونوں جو ہے وہ باتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں خبر متواتر سے، تو ایک کے اندر جو ہے وہ زیادہ علم ہمیں واضح طور پر حاصل ہو رہا ہے اور دوسرے کے اندر ہمیں واضح طور پر اتنا علم حاصل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں بدیہی ہے تو پھر اس میں تفاوت کیوں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی نہیں ہوتا۔ جی سمجھ آئی بات؟ اور ساتھ ہی معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ بدیہی کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب والا خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، عقلاء کا بڑا اختلاف ہے، جیسے کہ سومنیہ اور براہیمہ نے جو ہے وہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والے علم کے اندر بڑا ہی اختلاف کیا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ آئیے اس اعتراض کو پڑھتے ہیں عبارت میں۔ فرماتے فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے کہ ضروریات، جو ضروریات یعنی بدیہی چیزیں جو ہیں، لا يقع فيها التفاوت والاختلاف، کہ اس میں تفاوت اور اختلاف نہیں ہوتا، وَنَحْنُ نَجِدُ الْعِلْمَ، حالانکہ ہم پاتے ہیں اس علم میں کہ یکون الواحد نصف الاثنین، کہ 1 2 کا نصف ہے، اس کے علم میں، اس کے علم کو، اس کے جاننے کو ہم اقوا پاتے ہیں من العلم بوجود اسکندر کے وجود کے علم سے، حالانکہ دونوں خبر متواتر سے حاصل ہو رہے ہیں۔ 1 2 کا نصف ہے، یہ بھی خبر متواتر سے علم حاصل ہوا اور یہ واضح اور روشن ہے، کس کے مقابلے میں؟ بادشاہ اسکندر کے وجود کے علم کے مقابلے میں۔ اگر خبر متواتر سے علم بدیہی حاصل ہوتا تو ان میں تفاوت نہ ہوتا۔ پتہ ہی چلا خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ خبر متواتر سے اگر بدیہی ہوتا تو پھر اختلاف نہ ہوتا۔ کہتے ہیں والمتواتر قد انکرت افادتہ العلم، اور متواتر کے علم کا فائدہ دینے کے حوالے سے جماعت من العقلاء، عقلاء نے اس چیز کا انکار کیا ہے،
عقلاء کی ایک پوری جماعت نے خبر متواتر سے حاصل ہونے والے علم کا فائدہ دینے کا، دوبارہ سنیں، قد انکرت افادتہ العلم جماعت من العقلاء، عقلاء کی ایک بہت بڑی جماعت نے خبر متواتر کے علم کا فائدہ دینے کا انکار کیا ہے، جیسے سومنیہ ہے اور براہیمہ ہے، جی انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ خبر متواتر علم کا فائدہ نہیں دیتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خبر متواتر سے علم بدیہی حاصل نہیں ہوتا، اگر علم بدیہی حاصل ہوتا تو کبھی بھی اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ سومنیہ کون ہے؟ یہ بت پرستوں میں یعنی ہندوؤں میں ایک بہت بڑا بت تھا جو گجرات میں واقع ہے، یعنی صوبہ گجرات جو ہندوستان میں ہے، اور یہ مندر بھی ہے، اب یہاں پر مندر بھی ہے، اور اسی کے ماننے والوں کو سومنیہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح براہیمہ یہ بھی ہندوؤں کی ایک قوم ہے، ان کا بانی یا سربراہ جو تھا وہ براہیمن تھا، اسی کے ماننے والوں کو براہیمہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ معترض کا اعتراض میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا، اور شارح علیہ رحمہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قلنا ھذا ممنوع، ہم نے کہا یہ ممنوع ہے، یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ بدیہی کے اندر تفاوت نہیں ہوتا یا بدیہی کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بدیہی میں تفاوت بھی ہوتا ہے اور بدیہی چیزوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تفاوت کیوں ہوتا ہے، فرق کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بل قد یتفاوت انواع الضروری، کہ بدیہی کی اقسام میں تفاوت ہوتا ہے بواسطۃ التفاوت فی الالف والعادت والممارست والاختار بالبال وتصور اطراف الاحکام، بدیہی کی اقسام میں تفاوت ہوتا ہے کس واسطے سے؟ کہتے ہیں الف یعنی مانوس ہونے میں تفاوت کی وجہ سے، والعادت اور عادت میں تفاوت کی وجہ سے، والممارست اور ممارست یعنی استعمال اور مشق میں تفاوت کی وجہ سے، جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ انس زیادہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ عادت اور استعمال ان کا زیادہ ہوتا ہے، والاختار بالبال اور کہتے ہیں کہ دلوں میں گزرنے کے واسطے سے ان میں تفاوت ہوتا ہے، اور اسی طرح تصورات یا اطراف الاحکام، احکام کے اطراف میں تصورات کے تفاوت کے واسطے سے تفاوت ہوتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انس زیادہ ہوتا ہے، وہ دلوں سے زیادہ گزرتی رہتی ہیں، تو دلوں میں زیادہ ان کا گزر ہوتا ہے، اس بنا پر چونکہ ان کے ساتھ انس بھی ہے تو ان میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے، زیادہ روشن ہوتا ہے، اور کچھ بدیہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مانوس نہیں ہوتی اور ان کے ساتھ واسطہ بھی اتنا نہیں پڑتا، تو اس بنا پر ان کے بارے میں جو علم خبر متواتر سے حاصل ہوگا وہ اتنا واضح اور روشن نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ تصورات اطراف الاحکام، اور احکام کے اطراف کے تصورات میں تفاوت کی وجہ سے بدیہی میں بھی تفاوت ہوتا ہے، یعنی احکام کے اطراف کے تصورات سے کیا مراد؟ اطراف سے مراد موضوع اور محمول کے تصورات کے تفاوت کی وجہ سے، جیسے بھئی ایک یوں کہا جائے کہ ایک دو کا نصف ہے، یا یوں کہا جائے ایک دو سے بڑا ہے، اب اس بارے میں چونکہ ایک اور دو یہ موضوع اور محمول ہے، یہ ایک دو سے بڑا ہے، تو موضوع اور محمول جو ہیں اس جملے کے اندر وہ زیادہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ انس رہتا ہے، جو زیادہ جو ہے ان کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، یہ ایک بدیہی چیز ہے، لیکن اس میں جو علم حاصل ہوگا وہ واضح اور روشن ہوگا، جی برخلاف اس صورت کے کہ جب کہا جائے الواجب الوجود لیس بعرض، کہ واجب الوجود جو ہے وہ عرض نہیں ہے۔ اب دیکھیں موضوع اور محمول کے اندر ہم تصور پہلے کریں گے، پھر تصور کرنے کے بعد بات کو سمجھایا جائے گا، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ انس زیادہ ہوتا ہے، ممارست زیادہ پائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ دلوں سے زیادہ ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو ان کے بارے میں جب خبر متواتر سے علم حاصل ہوگا وہ زیادہ واضح اور روشن ہوگا بمقابل ان چیزوں کے کہ جن کے ساتھ واسطہ زیادہ نہیں پڑتا۔ تو بدیہی کے اندر حضرت صاحب تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، یہ جو بات آپ نے کہی کہ بدیہی کے اندر تفاوت نہیں ہوتا، یہ بات بالکل آپ کی درست نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب بدیہی کے اندر اختلاف بھی پایا جاتا ہے، فرماتے وقد یختلف فیہ، اور بدیہی میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف کیسے ہوگا؟ مقابراتن و عنادن، تکبر کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے، یعنی مقابرہ تو ویسے کہتے ہیں کہ ہی المنازعہ لا لاظہار الثواب،
کہ وہ جھگڑا ہوتا ہے جو اظہار ثواب کے لیے، اظہار درستگی کے لیے نہیں ہوتا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بدیہی چیز کے اندر وہ مکابرتاً اور عناداً جو ہے وہ اختلاف کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سوفسطائیہ، آپ سوفسطائیہ کو دیکھ لیں کہ فی جمیع ضروریات، وہ تمام بدیہیات کے اندر اختلاف کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ بدیہی کے اندر تفاوت نہیں ہوتا یا بدیہی میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ آپ کی بات درست ہے نہیں ہے. بدیہی چیز کے اندر تفاوت بھی پایا جاتا ہے اور بدیہی چیز کے اندر اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لہذا آپ نے جو اعتراضات کیے وہ بالکل اعتراض بے جا ہیں. یہ سمجھ آ گئی بات. تو آج کے سبق میں خبر متواتر کے حوالے سے جو جو اعتراضات ہوئے تھے ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا گیا ہے. اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے.